بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو ایک انتہائی قیمتی بات بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دربار عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر بہت سے احباب سارا دن آتے ہیں، بہت سے سوالات ہوتے ہیں، بہت سی گفتگو ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں، جب وہ میرے پاس آ کر اپنے عزیز و اقارب کی غیبت کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ان کے متعلق غلط سوچتے ہیں، تو ان چاہنے والوں کو یہ ہم بتاتے ہیں، کہتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے امام کا فرمان پڑھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں آ کر ایک سوال کیا کہ یا علی علیہ السلام، وہ کون سا دوست ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ تو اس موقع پر امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو یہ ہدایت کی کہ ہر اس شخص سے بچیں، دوست سے بچیں، انسان سے بچیں جو تمہارے پاس بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ کیونکہ آج جو شخص تمہارے پاس بیٹھ کر اپنے دوستوں کی، عزیز و اقارب کی غیبت کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ یقیناً آنے والے وقت میں جب کسی اور کے پاس بیٹھے گا تو وہ تمہارے خلاف غیبت کرے گا، تمہارے خلاف باتیں کرے گا۔ لہذا ہمیں ہر اس دوست سے، اس شخص سے بچنا چاہیے جو دوسروں کے خلاف غیبت کرے، دوسروں کی برائیاں کرے، اس انسان سے ہمیشہ بچیں۔ اور مولا علی علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی جب سنا، اور حضور نے فرمایا کہ ایک پتھر سے مومن کبھی دوسری دفعہ ٹھوکر نہیں کھاتا، کیونکہ انسان اپنی فطرت اور اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی عادت اور فطرت سے مجبور ہوتا ہے تو دوستو کوشش کرو، حضور نے فرمایا ہے، مولا کائنات شیر خدا نے فرمایا ہے کہ ایسے دوست اور ایسے انسان سے کبھی بھی اپنے راز شیئر نہ کریں، انہیں مت اپنی باتیں، اپنے گھر کی باتیں ان تک پہنچائیں یا انہیں بتائیں۔ وہ شخص تمہیں کسی بھی موقع پر دھوکہ دے دے گا اور دوسروں تک تمہاری یہ باتیں، تمہارے راز وہ پہنچائے گا، اور ایسا دوست ہمیشہ شرمندگی کا ہی باعث بنتا ہے۔ لہذا حضور نے فرمایا ہے کہ آپ ایسے دوست سے بچیں جو کبھی بھی کسی کا ہو نہیں سکتا، جو تمہارے پاس بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرے، دوسروں کے راز پوشیدہ کرے۔ تو میں دوستو اس موقع پر اپنے دیکھنے والے، سننے والے، چاہنے والوں کو یہی ایک آج کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر اس خاتون سے، اس مرد سے، اس انسان سے، اس دوست سے، اس رشتہ دار سے بچیں جو آپ کے گھر آئے یا آپ کے پاس آ کر اپنے عزیز و اقارب کی، دوستوں کی بدخوئیاں کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ان کے معاملات پہ مذاق اڑاتا ہے، ان کے راز کو فاش کرتا ہے۔ ہر اس انسان سے آپ بچ جائیں، کیونکہ وہ انسان آپ کو کسی نہ کسی موقع پر دھوکہ دے گا، ذلیل کروائے گا، پریشان کروائے گا، اور دو دوستوں میں جدائی ڈلوائے گا۔ لہٰذا آپ ہماری یہ گفتگو، ہمارا پیغام صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں، اور میرے وہ بچے، میرے دیکھنے والے، چاہنے والے جو دلچسپی کے ساتھ
کیونکہ آپ کی دلچسپی، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت میرے ساتھ، جب آپ کے ہزاروں کمنٹس میرے پاس آتے ہیں، لائکس آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز میرے جو سبسکرائب ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام بھی میری ایک عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ آل نبی اولاد علی پہ فرض ہے کہ وہ اپنی جد امجد کی باتیں، گفتگو اپنے پاس آنے والوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور ان باتوں سے، ان چیزوں سے انہیں مستفید کریں۔ آستانوں کا، گدیوں کا، ولیوں کا یہ فرض ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کوئی بھی روزمرہ کی گفتگو کے لیے کوئی بھی موضوع آپ ہمیں بتائیں، ہم اپنی گفتگو اس اپنے چینل کے ذریعے پوری دنیا میں جو پیغام دیتے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ آج ان باتوں کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔